ابھی آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ ایسے سیریل کلرز یا جو کرائم سٹوریز ہیں، آبویسلی جو ایک فنکشن ہے کرائم ڈیٹیکشن پریونشن کرائم کنٹرول کا، تو اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ بعض اوقات ایسے کیسز آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ محنت کریں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ کے ساتھ، آپ کی نیک نیتی ہو تو آپ کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس مل جاتا ہے. میں آپ کو ایک ابھی کا بہت ریسنٹ قصہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. عید الاضحیٰ 13 جولائی کو وہ تھا، سوری 10 جولائی، تو ہمارے پاس ایک کیس ہوتا ہے پشاور کینٹ، 3 جولائی کو، پھر 10 جولائی کو، پھر 17 جولائی. عید کے دن بھی عید سے ایک اتوار پہلے، عید سے ایک اتوار بعد، اور عید اتوار کے دن تھا تو عید کے دن minor child rape and murder. 3 different kids. One of the victims luckily survived, while 2 unfortunately couldn't. They were raped and murdered. Okay. Minor girls, one aged 9 years, 11 years and 6 years. اب جو یہ کیسز ہوتے ہیں، پہلا کیس ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں ہے، پھر ہم فورینسک ڈیٹا کے لیے بھی جاتے، اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن so you guys essentially just got the body, like body report ہوئی ہے بس. Okay. A raped body of a minor kid of 11 years old. ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، لوکیلٹی کو پورا پروفائلنگ کرتے ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایسپیکٹ. دوسرا ایسپیکٹ کہ اتنے میں نیکسٹ سنڈے کو ایک اور کیس ہو. عید کا دن تھا جب ہمیں بتایا گیا، تو ہم نے جب چیزیں دیکھی تو وہ دی وکٹم لکیلی سروائیوڈ، اور وہاں سے ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیجز ملی، لیکن سی سی ٹی وی فوٹیجز کلیئر نہیں تھے. پھر وی کوڈنٹ بی شور کہ یہ دونوں انسیڈنٹس ایک ہی بندے نے کیے. ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں، اس کو بھی دیکھیں، اور کیونکہ ہم شور نہیں ہو سکتے تھے کہ اگر یہ 2 ڈفرینٹ بندے کر رہے ہیں تو وی کانٹ لیٹ گو اینی ون آن دی لوز. تو ہم اس کے پیچھے لگے رہے. اس سی سی ٹی وی فوٹیج آپ یقین کریں کہ ہم کوئی 2000 سے زیادہ آرس کی فوٹیج ہماری ٹیمز نے دیکھی کہ اس بندے کو ٹریس کیا جا سکے، وہ کدھر سے آیا، وہ کدھر گیا، تاکہ ہمیں کوئی کلو ملے اور ہم اس کے پیچھے جائیں. اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ 3rd سنڈے آتا ہے اینڈ 3rd ڈیڈ باڈی ریٹ. وہ ایک بہت ڈیوسٹیٹنگ مناظر تھے، کیونکہ انسان خود بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ کس قسم کا درندہ اور کیا چل رہا ہے تو بہت زیادہ. لیکن ہم لگے رہے اور ہم نے اگلے سنڈے سے پہلے ہم نے وہ جو فوٹیجز پہ کام کیا تھا وہ وی ول ایبل ٹو اریسٹ فیو انڈیویجولس. ان کی ہم نے پروفائلنگ کی، ان کی ہم نے پھر وہ کیا ڈی این اے سیمپلنگ کی، اور ان میں سے one of the DNA sample matched and other corroborative evidence as well, we got that. اور اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. اب ہمارے پاس ایک اور وہ بھی تھا، چیلنج بھی تھا کہ اگلے سنڈیز کو ہم یہ شور نہیں تھے کہ اگلے سنڈیز کو یہ ریپیٹ نہ ہو. کسی بھی دن ہو سکتا تھا، لیکن پھر چونکہ ایک پیٹرن چلا آ رہا تھا سنڈیز کا، تو آن دی نیکسٹ سنڈے وی ہیڈ آلموسٹ وہ جو پوری لوکیلٹی تھی، تو اس کو ہم نے سرویلنس کیمراز، ہیومن انٹیلیجنس اور ان چیزوں کے تھرو کور کیا، اور اللہ نے کرم کیا کہ وہ فردر کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا، اور اس کو بھی ہم نے جو ہے تو اریسٹ کر کے. Are you charging all 3 of them on that? میرے منہ سے وہ کچھ. Yes, because luckily the DNA samples from all the 3 cases matched with the DNA of this culprit. یار بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے لائک visiting the families, writing reports. I mean بہت like I understand کہ ڈاکٹرز بھی desensitize ہو جاتے ہیں eventually with death and despair around them. کافی سملر تو میں نہیں کہوں گا، لیکن کافی ایک ہی جیسا ماحول ہوتا ہے، مطلب نہ ہاسپٹل کا بھی اچھا ماحول ہونا ہے تو نہ تھانوں کا، اور all of that. Emotionally تم
matlab, how do you function, man? I mean, it's very hard to see all of this. हाँ, ये अब जैसे आपने बात की तो ये होता है कि लेकिन हमारा अगर हम क्राइम होता है तो आप बहैसियत इंसान आपका दिल वैसे ही दुखता है जब आप विक्टिम को देखते हैं, जब आप एग्रीव्ड को देखते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से फिर अल्लाह आपके दिल में एक चीज़ डाल देता है कि आप जब उस एग्रीव्ड को देखते हैं तो आपके अंदर एक जज़्बा होता है कि आई विल बी द वन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू दिस पर्सन। Yeah. वो जो आपके रिलीफ प्रोवाइड करने का एक जज़्बा होता है, तो वो आपको वहाँ पे लेके जाता है कि आप उसके लिए जाएँ और जो आपके हाथों में है वो करें। तो वो फिर मेरे ख़्याल से वो एक जज़्बा आपके उस चीज़ को काउंटर कर रहा होता है कि मैं आई शुड बी द वन प्रोवाइडिंग रिलीफ। आजकल आजकल कहाँ पोस्टेड हो वैसे? यार आई एम डूइंग एज़ एसपी कैंट पेशावर। अच्छा, आई बीन पेशावर कैंट। आई नाइस। वाज़ प्रमोटेड लास्ट ईयर इन डिसेंबर। अब तुम एसपी हो गए हो यार। मैं मुझे ये मुझे नहीं समझ आती यार, ये जो हायरार्की है, मुझे तुम समझा सकते हो हायरार्की नीचे से ऊपर तक? सीएसएस की जो स्ट्रीम है उसमें एएसपी, हम्म एसपी, हम्म एसएसपी, डीआईजी, हम्म हाँ, एडिशनल आईजी एंड ग्रेड और आईजी। 22 इज कॉल्ड आईजी। लेकिन जो हमारे ओके आईजीज हम देखते हैं तो अक्सर 21 में होते हैं, लेकिन बाय रैंक ओके उनका होता है एडिशनल आईजी। और ओके ही कैन बी पोस्टेड एज आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इट्स अ डेजिग्नेशन। ओके। इट्स वो पॉलिटिकल हायरिंग होती है टाइप की? जी मतलब जो जो टॉप नहीं, हेड होता अभी है जो 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 ये जिनको हम प्रोविंसेस के आईजीज देखते हैं ना, इसका असल हाँ, नाम है पीपीओ, प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर। ओके पीपीओ। ओके। हाँ, जिस तरह डीपीओ होता है डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, रीजनल पुलिस ओके ऑफिसर, ये है डेजिग्नेशंस और रैंक्स। मतलब अब हर ऑफिसर अच्छा, आईजी नहीं लग सकता, तो वो किसी और सही है, जगह पे डीजी होगा, कुछ और होगा। तो डीजी समझ आ गया। एंड आईजी एंड पीपीओ, दीज आर डेजिग्नेशंस। रैंक्स आर एएसपी, एसपी, एसएसपी, ओके। डीआईजी, आईजी। यस। और जो नॉन सीएसएस होता है, जी। क्या कहते हैं, जो राउट होता है उसमें क्या सीन होता है? उसमें यार एएसआईज पंजाब का फिर थोड़ा सा डिफरेंट है, वो डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर्स भी ले रहे हैं। सब एएसआई इज असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, देन सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर एंड देन डीएसपी। और ओके, फिर अगर उनमें से भी आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स होते हैं तो कोर्सेज करके वो एसपी एंड फिर एसएसपी तक पहुंच जाते ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते? हैं। अब काफ़ी मुश्किल से। क्या हाल है हमजा? मैं बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह यार। आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट चारसद्दा, खैबर ओके पख्तूनख्वा प्रोविंस का डिस्ट्रिक्ट है। इट्स ओके। नियर पेशावर। अर्ली एजुकेशन, how do you think that shaped your decision into coming into what you're doing right now? Asha, I had my early education in Peshawar, and then 8th grade onwards, I went to a military boarding institution, Cadet College, Okay, Kohat. I did my matric and FSC from there. फिर okay, उसके बाद मैं लम्स गया, लम्स से ग्रेजुएशन की। लेकिन जो अर्ली एजुकेशन थी या फिर जो मेरे मैट्रिक और एफएससी जहाँ से मैंने किया, वहाँ पे वहाँ से लम्स जाना थोड़ा सा एक अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच था, yeah, क्योंकि yeah, वहाँ पे मेडिकल, इंजीनियरिंग या आर्म फोर्सेस की तरफ जो है तो रुझान ज़्यादा था। yeah. लेकिन मैं नहीं था ना मेडिकल में ना इंजीनियरिंग। मेरा इट वाज़न्ट माय कप ऑफ टी, क्योंकि Hmm. जब जो मैं एफएससी तक पहुंचा तो मैंने रियलाइज कर लिया था कि मेरा स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस की तरफ मेरा जो एक इंक्लिनेशन थी वो ज़्यादा थी। सो Okay. देन आई वेंट टू pursue my graduation from Lums in economics. How was the Lums experience? I mean, you're coming from there's a lot of diversity when you're talking about your journey so far. So um, we see someone जो चारसद्दा से बिलोंग करता है, फिर उसके बाद वो कैडेट कॉलेज चला जाता है, और कैडेट कॉलेज के बाद वो लम्स आ जाता है। तो ये स्विच ओवर और ये मतलब these are very new environments. So how did you tackle the, you coming into Lums from cadet college is a big change, right? How was it for you? बिल्कुल, बहुत बड़ा चेंज था, बट माय जर्नी एट लम्स आई वुड रेट इट एज वंडरफुल, अमेजिंग एंड हाईली प्रोडक्टिव। Okay. जो आपने बात की एक जब हम गए तो एक कल्चरल शॉक भी लगा हमें, Yeah, क्योंकि yeah. गोइंग फ्रॉम अ मिलिट्री बोर्डिंग इंस्टीट्यूशन, अ रिस्ट्रिक्टेड सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट,
پھر حمزہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت ہمارے جو پروونس کے حالات تھے وہ بھی Yeah. ایسا تھا کہ 2010 آئی ڈیڈ مائی ایف ایس سی، ملیٹنسی پیک پہ تھی، یہاں پہ Yeah. جو ایک سفوکیشن کا ماحول بنا ہوا تھا. آبویسلی جب آپ باہر نکلتے ہیں تو اس طرح کے ٹیرر انسیڈنٹس ہو رہے تھے، تو Yeah. اس کے بعد ڈائریکٹ لمز میں اسٹیپ ان کرنا اٹ واز کلچرل شاک ٹو بی ویری Yeah. آنسٹ. Yeah. لیکن پھر لمز کی خوبصورتی یہ ہے، اور لمز از پریسٹیجیس فار دس ویری رائٹ ریزنس، کہ وہاں پہ بہت اکاموڈیٹنگ اور بہت زیادہ انکریجنگ کلچر. And it Mm. takes you hardly a month to acclimatize yourself with the environment there. جتنی ڈائیورسٹی ہے ان ٹرمز آف اکنامک بیک گراؤنڈس، سوشل اینڈ کلچرل ڈائیورسٹیز، ان سب کو جس طرح لمز اکٹھا کر کے وہ جو کیمپس لائف ان کو جس طرح مکس کر کے وہ چلاتا ہے، تو وہ ایک بہت پیارا کمبینیشن تھا. تو میں نے تو تمہیں لمز میں بھی وزٹ کیا ہوا ہے. آئی تھنک so for people who were coming from not coming from the bigger cities, I think جو ایک چیز اور بھی لمز میں تھی, so you were able to find a lot of people جو آپ جیسے بھی تھے, آپ سے ڈفرینٹ تو بہت ہوں گے, لیکن so you were able to create that sort of an environment as well where you found those friends that also helped you sort of integrate into the system as well. اگر آپ سوچو کہ وہ نہ ہوتے دوست وغیرہ تو it kinds of become harder, doesn't it? ایگزیکٹلی. بالکل, آپ کے دوست، آپ کے پیئرس، آپ کے جو انسٹرکٹرس ہوتے ہیں، پھر آپ کی جو اور نیٹ ورکنگ ہوتی ہے لمز میں رہ کے، جو وہاں پہ جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے ریپرزینٹیوز آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں آپ کو شیپ کرنے میں ان سب کا اپنا اپنا ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن اسٹارٹنگ فرام یور پیئرز اینڈ فرینڈس، undoubtedly they played a major role in shaping different aspects of myself and the person I am today. مجھے یہ بتاؤ کہ سو یوزلی لمز کا جو how should I put it, جو لمز کا پرسپیکٹو ہے for its students is mostly to and you can correct me if I'm wrong, but outside looking in مجھے ہمیشہ ایسا لگا کہ they create مطلب جاب ہائی پوزیشن جاب اورینٹیڈ قسم کے بندے, یا ان کی ایم ایٹ لیسٹ لوگوں کا مور اور لیس مجھے لگتا ہے یہ ہوتا ہے. سو یا ایم این سیز میں کام کرنا ہے, یا باہر جانا ہے, یا ماسٹرس کے وٹ ایور. تو یو ٹیکنگ دیٹ شفٹ فرام not going to that path which you could have, I'm pretty sure that you were talented enough to get into any job that you would have wanted, so why choose حکومت کے ساتھ کام کرنا؟ اچھا حمزہ، بیفور انٹرنگ لمس شاید میرے بھی یہی خیالات تھے کہ اگر میں لمس سے ڈگری کر لیتا ہوں تو میں ایم این سیز میں اور جو ایک ہمارے وائٹ کالر پوزیشنز ہوتی ہیں ان پہ سرو کروں گا. لیکن میرے خیال سے جو لمز میں آگے بڑھتا گیا اپنی ڈگری میں، تو مجھے یہ لگا کہ لمز آپ کو انیبل کرتا ہے، آپ کو انکریج کرتا ہے ٹو فائنڈ دی ٹرو سیلف آف یو، کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. مطلب میرے ایسے بیچ میٹس ہیں جو سول سروس میں ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف، جو ایم این سیز میں ہیں، جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسیز میں ہیں، جو مائکروسافٹ، گوگل، فیس بک میں ہیں، اور جو اسی کے ساتھ ساتھ آج کل پالیٹکس میں ہیں، لائرز ہیں، اور بزنسز، اپنے بزنسز رن کر رہے ہیں، انٹرپرینیورز ہیں. تو یہ میرے خیال سے یہ لمس کی وہ انیبلنگ اور انکریجنگ انوائرمنٹ تھا کہ جس نے سب کو اپنے اپنے انٹرسٹس کی طرف لے کے گئے، اور اس میں آپ کو ایک فریڈم دیا، اور اس میں آپ کو انیبل کیا کہ آپ اپنا جو ایک انٹرسٹ ہے اس کو فردر ریفائن کر کے اس میں اسپیشلائز کریں. اینڈ میرے خیال میں جو ہماری انٹرنشپس ہوتی تھیں ڈیورنگ آر ڈگری پروگرام، تو اس میں نے ایم این سیز میں کام کیا، لیکن مجھے لگا کہ شاید آئی ایم ناٹ فار دی کارپوریٹ سیکٹر. اور یہی چیزیں تھیں کہ میں ڈیولپمنٹ کے کورسز کی طرف گیا، میں پولیٹیکل سائنس کی کورسز میں نے لیے، میں نے لاء کے کورسز لیے. لمز میں آپ کے پاس اتنی ایک اسپیس ہوتی ہے کہ آپ
اور سبجیکٹس کے کورسز لے کے اپنا ان میں انٹرسٹ آپ اپنے آپ کو ایویلیویٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ ان کو ایکسپوز کریں بیسیکلی ویریس فیلڈس کے ساتھ, ویریس ٹاپکس کے ساتھ. ایگزیکٹلی. تو اچھا, تو اس کے بعد اچھا خیر لمس ختم ہو گیا, اینڈ دین یو اسٹارٹیڈ اسٹڈیئنگ فار CSS. ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس, لائک دا اسٹڈیئنگ پارٹ اینڈ تیاری ویری ہے وہ. Then again, Hamza, my journey of CSS was, I think, very different from others. I graduated back in June 2014, and پہلے مہینے 2 مہینے تو بندہ کہتا ہے میں نے گریجویشن کر لی ہے, ڈگری کر لی, اب تو میں تھوڑا سا آرام اور سکون ڈیزرو کر, تھوڑا ریلیکس کریں گے. وہ ایک فیز چلا. پھر اس کے بعد جب مڈ سپٹمبر میں جب مجھے کلیئر ہوا کہ نہیں میں نے یہ CSS کی جو کمنگ اٹیمپٹ ہے وہ دینی ہے, اور میں نے تیاری شروع کی. اب جب کہ آپ کے پاس فیبرری میں ایگزامس ہونے ہیں اور آپ سپٹمبر مڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ کم عرصہ رہ جاتا ہے. اور جتنی کوئی اسٹیریو ٹائپنگ CSS کے متعلق کی گئی ہے کہ جی یو ہیو ٹو گیو 12 to 14 hours ڈیلی اور آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے, تو میرا بہت زیادہ ایک ڈفرینٹ جرنی اسٹارٹ ہوئی. اور شاید میں بھی اس ٹائم اسی فریم آف مائنڈ میں تھا کہ میں نے یہ اٹیمپٹ دے کر, یہ والا ایگزام دے کر پھر میں نے اس کے بعد صحیح سے تیاری شروع کرنی. ہاں زیادہ تر CSS میں ہوتا ہے کہ پہلی اٹیمپٹ تو یار صرف سمجھنے کے لیے ہوتی ہے, صرف سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن آل مائٹی اللہ واز گریشیس and is on me in many aspects of life, almost all aspects of life. تو وہ میرا پہلے ہی اٹیمپٹ میں CSS کلیئر ہو گیا اور I was allocated in police service of Pakistan, اور بس اس کے بعد پھر یہ ایک پولیس تو یار اظہر بہت ہائی رینکڈ فیلڈ ہے when it comes to CSS. I think فورن سروس ہے یہ جو DC ہے اور پولیس ہوتا ہے, آئی تھنک یہ ٹاپ 3 if I'm not mistaken. تو مطلب 2-3 مہینے میں تم نے تیاری کر لیا الحمد للہ, نو ڈاؤٹ. بٹ if you would want to summarize کہ تم نے کیسے یہ اچیو کیا ہے اپارٹ فرام گاڈز ہیلپ obviously, تو what would you say کہ تمہاری ایسی کیا کوالٹی تھی یا تمہاری ایسی کیا پرسپیکٹو تھا to attempt this paper in a certain way which led you to reach this point? حمزہ, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ لمز میں جو میں نے پولیٹیکل سائنسز کے کورسز لیے, لا کے کورسز لیے, اکنامکس واز مائی میجر, تو اس سے ایک یہ فائدہ ہوا کہ جتنا آپ ہیومینٹیز میں فردر ڈیولپ کرتے رہے اور فردر اسٹڈی کرتے رہے تو وہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بنا لیتی ہے. جو CSS کے کورسز ہیں, کمپلسری کورسز ہیں, آپ ہسٹری پڑھتے ہیں, آپ چیزوں سے پولیٹیکل سائنس کے کورسز میں آپ کو بہت زیادہ تھیوریز کا پتہ چلتا ہے جو آپ فردر جا کے ریلیٹ کر سکتے ہیں. مطلب آپ کے ایسے کے پیپر ہے ایک جس کو بہت زیادہ مشکل سمجھا جاتا ہے کیونکہ 3 hours میں آپ نے ایک پراپر ایسے لکھنا ہوتا ہے جو اکیڈیمکلی کافی ساؤنڈ ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں شاید وہ ایک پاس ٹریننگ کا نتیجہ تھی جو ڈگری کے دوران ہم کرتے رہے, وہ کورسز لیے اور ان سے آپ کی ایک اوور آل گرومنگ بھی ہوئی, اکیڈیمک نارمس کا پتہ چلا, آپ نے کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا, کیسے لکھی جاتی ہیں چیزیں, تو ان چیزوں نے بہت زیادہ فائدہ دیا. اور کچھ میں ابھی بھی میرے پاس کوئی ینگ اسپائرنگ کینڈیڈیٹس آتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نے اسمارٹ اپروچ کے ساتھ جانا. مطلب اگر آپ یہ کہیں کہ آپ درجنوں کتابیں پڑھ لیں اور آپ یہ شور ہو جائیں کہ میں CSS میں اچھا کر لوں گا, تو آپ کے پاس اس کی کوئی گارنٹی نہیں. آپ نے پہلے ایک اسٹینڈرڈ اور اسمارٹ اپروچ کے ساتھ جانا ہے, آپ نے سلیبس کو دیکھنا ہے, پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اچھا مٹیریل کون سا ہے, لیکن وہ چیز جو میں ایگزام کے دن تک ریٹین بھی کر سکوں. میں اپنے آپ کو اوور سیچوریٹ تو نہیں کر رہا نالج سے, وہ کبھی بھی یوز لیس نہیں ہوتی, لیکن جب آپ ایک ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریم لائن رکھنا ہوتا ہے. تو جو آپ کے اسمارٹ اپروچز یہی ہیں کہ آپ سلیبس کو فالو کریں, پھر آپ پیپرز کے ٹرینڈس کو دیکھیں کہ ایگزامینرز سلیبس تو کافی زیادہ ہے
لیکن اگر آپ 20 ایئرس کے پیپرز دیکھتے ہیں، آپ 10 ایئرس کے دیکھتے ہیں، تو آپ ایک ٹرینڈ کو اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیٹرن، ایک پیپر پیٹرن آپ کو سمجھ آ جاتا ہے، تھیم سمجھ آ پیٹرن جاتی ہے کیا ہے، بیسیکلی. اس سیلیبس میں کیا چیز جو ہے تو وہ ریپیٹڈلی ٹچ ہو رہی ہے، اس اوکے کی اوکے. امپورٹنس کیا ہے، اور پھر آپ اس پہ اپنی نالج کو بہت زیادہ ڈائیورس اور آل انکمپاسنگ کرتے ہیں کہ میں ہر اوکے. اینگل کو اس طرح کور کر سکوں کہ میں اگر کل اس پہ کسی بھی قسم کا کوشچن آ جائے تو میں اس کو افیکٹولی ہینڈل کر سکوں. تو میری تو تو یہ اپروچ تھی اور اٹ ورکڈ الحمدللہ. مجھے یہ بتاؤ کہ going through the entire CSS process, which includes the paper and then the interview and the training before you actually end up doing your first job, do you do, if you were to suggest any improvements to that system, تو وہ کیا ہوں گی؟ مطلب امپروو تو سب کو ہی کر سکتے ہیں نا، لیکن what is اگر سپوز کرو تمہیں میں بنا دیتا ہوں سی ایس ایس کا ہیڈ، ٹھیک ہے، whatever جو بھی وہ کمیٹی ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتی ہے، لیکن چلو تو تم کیا چیز ڈفرینٹلی کرو، یا تم کوئی ایک کیا ایسپیکٹ لے کے آنا چاہو ٹو دا ایگزسٹنگ سسٹم؟ ہو سکتا ہے تم کہو کہ یار ایگزسٹنگ سسٹم ہی بہت اچھا ہے، لیکن اس میں پھر بھی امپروومنٹ تم کیا لانا چاہو؟ ہاں نہیں یار، اٹس اے ویری ٹائرنگ پروسیس ٹو بی ویری آنیسٹ. بہت ٹائرنگ پروسیس ہے. دی پروسیس ان اٹ سیلف ٹیکس اراؤنڈ ایئر اینڈ ہاف اگر آپ پہلی اٹمپٹ میں کر جاتے. ہاں، ایئر اینڈ ہاف از ٹو مچ ان دیز ماڈرن ٹائمس. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایگزام ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایگزام سے انٹرویو کا ایک 8 سے 10 ماہ کا ٹائم، پھر آپ کے انٹرویو کے ریزلٹس آتے ہیں، اس میں کافی پھر آپ کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے. تو اس پہ کافی عرصے سے سوچا جا رہا تھا کہ اس کو ہم کیسے اس پروسیس کو ایٹ لیسٹ ان ٹرمز آف دی ٹائمنگ، جتنے ایکسکروشیٹنگ پروسیس یہ آلریڈی ہے، اس میں پھر یہ ٹائمنگ ایسپیکٹ اس کو فردر کمپلیکس کر دیتا ہے. تو اس پہ اب انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایگزام سے پہلے ایک اسکریننگ ٹیسٹ انہوں نے انٹروڈیوس کرایا ہے کہ وہ candidates who are able to qualify that screening test will be allowed to sit in exam. تو اس سے آپ کے جو یہ نمبر آف کینڈیڈیچر ہے اس کا نمبر ڈیکریز ہو جاتا ہے، اور وہ پیپر چیکنگ اور اس پروسیس کو تھوڑا سا شارٹ کر دیتے. تیز کرے گا. آلرائٹ. اچھا تو پھر صحیح ہے جی، آپ اس کے بعد پولیس والے بن گئے. ٹھیک ہے. ہاؤ از دیٹ ایکسپیرئنس مین؟ آئی مین پولیس میں سسٹم وسٹم، مطلب وی آل نو ہاؤ دا پولیس از، یا وی آل نو آؤٹ سائڈ لوکنگ ان what the police is all about. Obviously بہت زیادہ نیگیٹو associations بھی ہیں لوگوں کی. Obviously they are blamed for almost anything that goes wrong anywhere in the country. So, and then you becoming a part of that system, obviously with the hope of improvement and serving and all of that. تو لیکن جب تم نے گراؤنڈ زیرو ہٹ کیا فائنلی جا کے، تو وہاں کا کلچر شاک مجھے بتاؤ. ہاں یار، میں یہ بتاؤں گا حمزہ کہ اگر ہم ایشوز کی بات کریں تو میں یہ کہوں گا کہ پولیس میں وہی ایشوز ہیں پرائمریلی جو ہماری سوسائٹی کے ان جنرل جو ایشوز ہیں. وی پیپل میک ایوری انسٹیٹیوشن اینڈ پولیس از نو ایکسیپشن. تو پرائمریلی تو ہمارے یہ ایشوز ہیں. پھر جب میں نے اسٹیپ ان کیا تو میں آپ کو یہ ایماناً بتا سکتا ہوں کہ اچھے اور برے لوگ جس طرح ہر انسٹیٹیوشن میں ہیں وہ پولیس میں بھی. لیکن پولیس کے ساتھ جو آپ کا انٹریکشن ہے، تو اگر 2 بندے صبح آپ کے آفس آ رہے ہیں کسی پراپرٹی ریلیٹڈ میٹر میں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ دونوں صحیح ہوں. ان میں ایک صحیح ہوگا، ایک ان میں غلط ہوگا. اگر آپ میرٹ پہ فیصلہ کر دیتے ہیں اور صاف بلیک اینڈ وائٹ میں ان کو کہہ دیتے کہ جی آپ ٹھیک آپ غلط، تو آپ کی تو ریٹنگ ویسے ہی 50% پہ چلی گئی، اس سے تو اوپر جا نہیں سکتی. ایک کو آپ نے ناراض کر دیا ہے، ایک آپ سے راضی ہو کے جائے گا. اسپیکنگ اف یو proceed as per law, as per procedure and you do the merit، ٹھیک ہو گیا جی. اس میں تو پھر یہ چیز تو ہے کہ آپ
نے آلریڈی ایک کو انوائے کر کے آپ کی وہ آپ پہ برا بلا بھی کہتا رہے گا، باہر جا کے یہ بھی کہے گا کہ جی وہ صاحب سے مل گئی سی، ٹھیک ہے وہ تو ملے ہوئے تھے اور یہ تو وہ ایک چیز تو ہے. لیکن اس کے بعد یہ اور اٹ گوز فرام ٹاپ ٹو باٹم، ٹھیک ہے. کوئی لوگ آپ کو اچھا کہیں گے جن کے آپ نے مدد کی، جس قسم کے گریو ایشوز ہیں ہماری سوسائٹی میں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پولیس کا جو ایک انوائرمنٹ ہے یا ایک اس کے پاس جب لوگ آتے ہیں نا تو وہ آلریڈی ایک اسٹریسڈ انوائرمنٹ میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ان کے ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ وہ پہلے تو اپنے طور وہ تک چکے ہوتے ہیں ان کو حل کر کے یا ایفرٹ کر کے کہ وہ حل کیے جائیں. وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنی پیک ریچ کر چکے ہوتے ہیں. ان کو چاہیے جی انسٹنٹ جسٹس چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اب بعض دفعہ چیزیں آپ انسٹنٹ جسٹس ایک لے مین جو ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے آپ کا لا پروسیجر اور فار ویری ویلڈ ریزنز وہ الاؤ نہیں کر رہا ہوتا. اس کے ایک پروسیس سے چیزوں نے گزرنا، ایک پروسیجر سے لوگوں نے گزرنا ہوتا ہے. مثلاً اگر آپ ایگریوڈ ہیں، آپ آتے ہیں ہمارے پاس تو آپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ بس میں نے ایکسپلین کی اور بس یہ جو آفیسر بیٹھے ہیں یہ تو آرڈرز دیں اور بس جی میرا کام ہو جائے اور یہ کیوں نہیں کر رہا. اور مطلب لا آپ کو یہ بھی کہتا ہے نا کہ جو ایکیوزڈ ہے اس کو بھی تو ہیئرنگ کا موقع ملنا چاہیے، اس کو بھی تو اپنے آپ کو جو اس کا رائٹ ٹو سیلف وہ ہے وہ کرنا چاہیے. تو اس چیزوں میں آپ کی یہ جو آپ پہ جو بلیم لگتے ہیں، پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ بالکل چیزیں بالکل ٹھیک ہیں اور ایسا بالکل نہیں. مسئلے بھی ہیں، ایشوز بھی ہیں، ہم انسانوں سے ہی ایشوز بنے ہوئے ہیں اور یہ چیزیں جو ہے ان کو بھی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد پولیس کا میں یہ سمجھتا ہوں جب سے میں آیا ہوں پولیس میں کہ ہماری پرسیپشن مینجمنٹ تھوڑی سی شاید ہمارے پارٹ پہ ویک ہے. ہم جو کر رہے ہیں، جو اچھا کر رہے ہیں اس کو پروجیکٹ نہیں کر پاتے اور جو ہاں اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں ان کو لوگ شاید بہت ایگزیجریٹڈلی پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں کئی جگہوں پہ. اور اکثر حمزہ آپ یو آر ان ٹو دس فیلڈ آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو شاید وہ بہت ہی ایڈیٹڈ ورژنس آف دی ایونٹس ہوتا ہے. بالکل بیک گراؤنڈ سے الگ تلگ ایک شارٹ ویڈیو کلپ میں آپ میرے اس انٹرویو سے میرے خیال سے 1000 چیزیں بندہ نکال سکتا ہے کہ اس کو اگر بغیر سے آپ کو سباق کے پریزنٹ کر دیا جائے تو کوئی کنٹروورشل چیز بن جائے. Exactly. ہاں تو یہ بھی جو ایک کلچر جو ہے جس کو جو ڈرائیو کر کے ازر پرابلم یہ آتا ہے کہ آئی تھنک آئی ڈو اگری دیٹ دیر مائٹ بی اے پی آر پرابلم ایز ویل کیونکہ وی ڈونٹ گیٹ ٹو ہیئر اینی اسٹوریز اور مطلب کیس فیکٹس سم تھنگ لائک دیٹ جو عوام میں تھوڑا سا یہ مطلب وہ فیتھ پیدا کریں کہ یار اچھا یہ لوگ کوئی کام کرتے بھی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ یہ کہتے ہو کہ ڈکیتیوں جیسا تم دیکھا کہ امریکہ میں پولیس شوز ہیں این وائی پی ڈی بلو تو فلانا تو یہ تو وہ اٹ کریٹس بیسکلی دیٹ سافٹ امیج آف دا پولیس ویئر دے آر شون ایز ہیومنس اینڈ دے آر شون ایز people who have to take both sides of the equation into I'm not saying we make a cop show here, but I'm just saying کہ ایک وہ positive image والا مسئلہ یا at least یہ بتانا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یہ تو I think important ہے. But on the other hand the problem with police that I think exists with any armed force whether it's the army or whoever is the fact کہ اگلا بندہ آپ کو جو ہے نا وہ if there's a bully or جسے کہتے ہیں کہ جس طرح عام لفظوں میں کہیں گے کرپٹ ہے فار ایگزامپل تو اس کے پاس اب وردی بھی ہے سو ہی ہیز اے ڈبل پاور اوور اٹ رائٹ. ایز اے سٹیزن میں اگر کسی دوسرے سٹیزن سے بات کرتا ہوں تو میں ایک وردی سے بات نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے سٹیزن, تو ہمارے رائٹس مور اور لیس ایک جتنے ہوں گے. لیکن پولیس سے یا آرم فورسز سے یا جو بھی اس طرح کی جو آرگنائز فورسز آف دا گورنمنٹ ہوتی ہیں ان سے ایکسپیکٹیشنز لوگوں کی آبویسلی زیادہ ہوتی ہیں. اینڈ آلسو دیر از آلویز دیٹ تھریٹ کہ یار ڈنڈے پڑ جائیں گے, تھانے میں رات بند کرو گے, یو نو آل آف دیٹ. لائک اف آئی گو ٹو دا پاسپورٹ آفس اور اگر میں بدتمیزی کرتا ہوں تو مجھے شاید بس کہا ہوگا کہ یہاں سے دفعہ ہو جاؤ. بٹ اف آئی ڈو اٹ ود اے پولیس والا اور ورس این آرمی والا, سو آئی ایم گوئنگ ٹو اسپینڈ سم ٹائم. تو یہ بھی ایک چیز ہے بیچ میں. آئی مین یو کانٹ جسٹ اگنور دیٹ, ڈونٹ یو تھنک؟ نہیں بالکل ایسا ہے. میں آپ سے اس
پوائنٹ پہ ایگری بھی کرتا ہوں، لیکن اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی آپ تھانے میں جائیں اور آپ کو اب کلچر بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے. مطلب اس کے لیے ہم نے آپٹکس مینجمنٹ بھی کیا، اس کے لیے جو فزیکل چینجز ریکوائرڈ تھی انفراسٹرکچر وہ بھی ہم نے کیے، لیکن سب سے زیادہ ایٹیٹیوڈنل چینجز ہی ہوتی ہیں جو آپ کے لیے مسٹ ہوتی ہیں ایک اوور آل چینج لانے کے لیے. تو اس پہ ہماری جو ہے تو کنٹینیوس ٹریننگس چل رہی ہوتی ہیں. کنٹینیوس ہم نے جو ہے تو ایکسپرٹس کے خدمات حاصل کی ہوئی ہیں، جو ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں ان کی ٹریننگس تھرو آؤٹ دی ایئر چل رہی ہوتی ہیں کہ ان کو اس چیز پہ سینسٹائز کیا جائے اور ایک ہیومنائز ایسپیکٹ ڈیولپ کیا جائے، ٹو ہیومنائز انسٹیٹیوشن. وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں. لیکن پھر بات وہیں آتی ہے کہ اگر کوئی بندہ تھانے جاتا ہے اور اسی تھانے میں ایک کرمنل کو بھی اس وقت پکڑ کے لایا گیا، اس کے ساتھ وہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے پولیس کا، وہ آبویسلی تھوڑا سا نارمل سے ہارش ہوگا. تو وہ دیکھ کے بھی اکثر لوگ وہ ایک ڈر اور خوف دل میں بیٹھ جاتا ہے. لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہر پروونس میں ہر جگہ پہ ہم اس میں کافی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کافی بہتری بھی آپ کو بہت جلد اس میں دیکھنے کو ملے گی، اور وہ انوائرمنٹ چینج کی طرف بڑھ رہا ہے. ڈائریکشن از ویری رائٹ، پیس شاید اس طرح سے نہیں ہے جو ہونی چاہیے. ٹاپک کہیں اور نکل گیا. میں تو یہ پوچھا تھا کہ جب تم فائنلی اکیڈمی میں سے نکل کے یو بیکیم what do you become after CSS? What's the rank? I was posted as ASP. ASP. جب آپ اکیڈمی سے اپنی کامن ٹریننگ اور اسپیشلائز ٹریننگ پوری کر کے نکلتے ہیں تو you are posted as ASP, who commands a subdivision, a تحصیل. Okay. تحصیل لیول پہ آپ جو ہے تو سپروائز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پوسٹ کیا جاتا ہے ایک تحصیل کی پولیس کو لیڈ کرنے کے. So where were you posted? Which تحصیل? I did my field under training part, which is of 6 months in Faisalabad. Okay. پھر میری جو فرسٹ انڈیپینڈنٹ پوسٹنگ آئی تو I was ASP اور سب ڈویژنل پولیس آفیسر حسن عبدال. Okay. which is تحصیل آف اٹک. تو وہاں پہ میں نے 10 months کے لیے میں ASP حسن عبدال رہا. پھر جب ہمارا ایک سب ڈویژن کا ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو we are sent on deputation to frontier constabulary. Okay. Frontier constabulary is a reserve police force, a federal organization. Okay. اور جو ایک اس کی بڑی ایک ہسٹری ہے. انگریز کے ٹائم پہ وہ فورس ریز ہوئی اور جو پہلے ماؤنٹینز اور ایسے ٹرائبل ایریاز میں تھی، اب جب یہ چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں تو اب وہ ایک پولیس سروس آف پاکستان کی ایک سب وہ آرگنائزیشن ہے جس کو فیڈرل گورنمنٹ انٹیریئر منسٹری کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. اور وہاں پہ میری پوسٹنگ ہوئی، 1 سال وہاں پہ گزارا. I served as principal staff officer PSO to the commandant FC. Then I returned again to Punjab for another stint of a subdivision. Then I was posted as ASP, subdivisional police officer, SDPO Murray. I stayed there for 14 months. Uske baad I got promoted to superintendent of police, SP. And my first posting came in SP Kent, Peshawar. Presently, I'm looking after that. Okay. تو جب تم اکیڈمی سے ASP بنے ہو تو how was that experience? Like what happens in the life of an ASP? If you could tell me a day کہ اچھا کوئی مطلب جو بھی تم اب صبح تم اٹھے ہو، تم نے جو گاڑی شاڑی میں تم بیٹھے ہو، تم گئے ہو، جو بھی تمہارا آفس ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لائک آئی ایم ویری کیوریس کہ what do you exactly do? اچھا میں آپ کو بڑا ایک فرینک وہ دوں گا اس پہ. جب آپ پہلے دن فیلڈ میں جاتے ہو تو آپ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہو کہ جی آئی نو ایوری تھنگ یہ، لیکن ابھی آپ فیلڈ سے بالکل بھی واقف نہیں. بالکل. آپ اکیڈمی سے لا پڑھ کے جاتے ہیں، آپ پروسیجرس پڑھ کے جاتے ہیں، آپ رولز آف بزنس پڑھ کے جاتے ہیں، لیکن فیلڈ کی ایک الگ ڈائنامکس ہوتی ہیں، الگ ٹچ ہوتا ہے جو آپ کو آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے وہ آپ کو ریئلٹی چیکس دے رہا.
Okay. तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी कि मुझे ऐसे सीनियर्स मिले, ऐसे मेंटोर्स मिले जिनके साथ मैंने बहुत सीखा। अगर मैं फैसलाबाद से शुरू करूँ तो फैसलाबाद तो था ही मेरा अंडर ट्रेनिंग फील्ड पीरियड, तो उसमें जो मेरे बॉसेस थे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। Hmm. ना सिर्फ ये कि जो पुलिस का कोर वर्क है, आपको बहुत चीज़ें, आपको सिटीजन इंटरैक्शन, आपको मीडिया मैनेजमेंट, आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट Hmm. आपके ऑफिस का, फिर आपको इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें चीज़ें, क्योंकि दे हैड एम्पल एक्सपीरियंस विद देम, जो वो इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स फैसलाबाद Yeah, जैसे को obviously. कमांड कर रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं आया तो मेरे जो इमीडिएट सीनियर्स थे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटल, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हर एक केस में, हर एक सिचुएशन पे वो आपको गाइड करते थे, आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते थे। जहाँ आप कहीं बहुत अच्छा काम करते थे तो आपको रिवार्ड करते थे, आपको एप्रिशिएट करते होते थे। जहाँ कहीं आप कोई कमी रह जाती थी तो आपको बड़ा तरीके से समझाते थे कि ओवर द टाइम अगर आप इस तरह कर लें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, आप ये कर लें। तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं कहूँगा कि मेरी बहुत स्मूथ सेलिंग रही और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी उम्मीद है। तो मेरा तो बहुत एक वंडरफुल एक्सपीरियंस आज तक सर्विस में रहा। Okay. तो अच्छा, तो you've served at so many of these different parts of the country. I mean, बहुत ज़्यादा remote तुम नहीं भी गए, तो still you've been around the, you know, the provinces and all of that. What's the cultural difference between uh, the various, or is there any cultural difference? क्योंकि मुझे पता है उधर भी shuffling चल रही होती है, but still पंजाब की पुलिस, KP की पुलिस, this always different. सिंध की पुलिस is different, even capital की पुलिस is different. So cultural changes क्या हैं वहाँ पे? बिल्कुल कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, वो आपके विद इन प्रोविंस भी होते हैं। Hmm. ये नहीं कि सिर्फ पंजाब और केपी, शायद केपी के किसी डिस्ट्रिक्ट के डायनामिक्स और पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट के डायनामिक्स बिल्कुल सेम और केपी के विद इन टू डिस्ट्रिक्ट्स वो डिफरेंट हो। Yeah. वो डिपेंड करता है द इंटरप्ले बिटवीन द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, Okay. द क्राइम रेट्स, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं आपका, इनका इंटरप्ले Hmm. आपके किसी जगह की पुलिसिंग या एडमिनिस्ट्रेशन के डायनामिक्स डिफाइन करते हैं। Hmm. कोई एक पार्ट रूरल है, मसलन वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ ज़मीनें हैं, वहाँ के ज़्यादा इश्यूज आपके लैंड रिलेटेड होगा, वहाँ का Okay. क्राइम भी लैंड रिलेटेड होगा। वहाँ की सारी चीज़ें उस लैंड की जो एक वैल्यू है उसके गिर्द सराउंड करती है। एक जगह है जो डेवलप्ड है, जो एक मेजर मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन की फिर आपके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स चेंज होते जाते हैं, Hmm. आपकी पॉलिटिकल लैंडस्केप कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है, Yeah. आपका इकोनॉमिक लैंडस्केप बहुत ज़्यादा मैटर करता है एक जगह पे, वहाँ की ओवरऑल पुलिसिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो उन चीज़ों में फिर आप जिस जिस जगह पे जाते हैं, मतलब अटक की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट होगी फैसलाबाद की डायनामिक्स से, शायद अटक की और केपी के एक सवाबी डिस्ट्रिक्ट की डायनामिक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी एक Hmm. दूसरे के साथ। Hmm. तो मेरे ख्याल से वो चीज़ें अब इस मॉडर्न टाइम्स में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, डेवलपमेंट इंडिकेटर्स एंड द इंटरप्ले बिटवीन देम, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन Okay. डिफाइनिंग और द मुझे ये बताओ कि सो रूरल एरिया में मेजॉरिटी क्राइम किस टाइप का है? लाइक चोरियां वोरियां ज़्यादा हैं, या मर्डर ज़्यादा हैं, या कोई इस तरह का पैटर्न है, एग्जिस्ट करता है, या मोर और लेस शहरी और गांव की ज़िंदगी में एक जैसे क्राइम्स हैं? नहीं, रूरल एरियाज में आपका जो क्राइम होता है वो ज़्यादातर अगर मर्डर्स हैं या एनमिटीज़ हैं, हम्म. पुरानी एनमिटीज़ चल रही होती हैं, पुश्त दर हम्म. पुश्त वो हम्म. आगे चल रही होती है, उनकी ज़्यादातर रीजंस जो है तो आपके लैंड्स होते हैं, क्योंकि बाकी आपके रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्सेज या लिमिटेड वो होते लैंड है. या. हैं। हाँ, मॉल्स नहीं होती, प्लाजाज नहीं होती, हम्म. आप डिपेंड कर रहे होते हैं जो आपकी फार्मिंग है और इस किस्म का, और उसके लिए लैंड जो उसका बेसिक प्रोवाइडर है, तो हम्म. उस चीज़ पर मर्डर होता है। चोरियाँ भी होती हैं, लेकिन वो इस तरह एक सोसाइटी होती है ना कि रूरल में वो क्लोजली नेटेड होते हैं,
وہاں پہ باہر سے آنے والے بندے کا پتہ چلتا ہے, وہاں پہ جو لوکل بندہ رہ رہا ہے تو ہر ایک بندے کا کیریکٹر دوسرے کو پتہ ہوتا ہے. تو انسان Yes. یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کوئی ایسی حرکت کرتا بھی ہوں تو میں زیادہ دیر پہلے اپنی لوکیلٹی میں اپنے لوگوں سے اور پھر پولیس سے نہیں بچ پاتا. ہاں پھر ہاں. جب آپ میٹروپولیٹنز میں آتے ہیں یا آپ سٹیز میں آتے ہیں تو وہاں پہ فائر فائٹنگ بہت زیادہ ہے. اچھا. آئے دن آپ کے پروٹیسٹ چل رہے ہوتے ہیں, آئے دن آپ کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشنز ہو رہی ہوتی ہیں. ہاں اسنیچنگز ہو رہی ہوتی ہیں کیونکہ ڈکیتیاں. وہاں کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. ہوں. اور آپ کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سٹی کی لائف رات دیر تک چلتی ہے. ہاں ہاں. رورل میں ایسا نہیں ہوتا. ہوں. اور پھر جو آپ کی سٹی کی مطلب اب میں پشاور کی بات کروں, میں فیصل آباد کی بات کروں, میں راول پنڈی کی بات کروں, میں لاہور کی, تو وہاں پہ جتنا ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے تو اکنامک ایکٹیویٹی کے ساتھ بیسک ہیومن انسٹنکٹ ہے کہ پھر کرائم بھی ہوتا ہے اور ایشوز بھی ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کے پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کا پروٹیسٹ ایک جگہ روڈ بلاک کرنا اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو پھر آپ کی جو ایک رورل میں آپ کے لیے پولیسنگ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ہو, آپ نئے انویشنز کر رہے ہوتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں اس چیز کو ایسا کر دوں, اس کو ایسا کر دوں. اور میٹروپولیٹنز میں اور سٹیز میں میرا خیال ہے آپ کے جو وہ فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو مجبور کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ یہ اسٹیپ لیں, اب آپ اس کے لیے یہ پلاننگ. پھر جب آپ کے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, محرم الحرام چلتا ہے, آپ کے پاس جو ہے تو امپورٹنٹ ایونٹس ہوتے ہیں, اس کے سیکورٹی پلانس ہوتے ہیں. پھر یہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی شہروں میں کافی زیادہ اسلام ہوتی آباد ہے, میں تو کچھ بہت زیادہ ہے. کافی زیادہ. تو اچھا تو یو سو بیسکلی what you guys do is کہ تم لوگ پلانس وغیرہ انیکٹ کرتے ہو فار آل آف دیز تھنگس. آئی تھنک شہروں کے اندر جو ایک بہت چیز آتی ہوگی وہ آبویسلی انفلوئنشیل پیپل بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو سالو تھنگز زیادہ کوئکر in comparison to how things are in the rural areas. Or obviously influence تو we can't say it doesn't affect I think all departments of the government or otherwise, تو وہ رہے گا. اچھا یار کوئی مطلب جو تم نے کوئی ٹائم شائم گزارا ہے پولیس میں, یار کوئی بتاؤ کوئی اسٹوری کوئی ایسی چیز جو پبلک کو نہ پتا ہو, کوئی سیریل کلر, کوئی ادھر ادھر, کوئی بتاؤ یار. اچھا پہلے تو حمزہ میں تھوڑا سا پولیس کے فنکشنز پہ بات کر لوں. اٹس ناٹ جسٹ کرائم ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن. پولیس کے اس ٹائم پہ بہت زیادہ ڈائیورس فنکشنز ہیں. لا اینڈ آرڈر, کرائم ڈیٹیکشن اینڈ پریونشن تو آف کورس, پھر اس کے بعد جو ہے تو سیکورٹی ڈیوٹیز, وی آئی پی ڈیوٹیز, پروٹیکشن, اور اس طرح جو ہے تو جنرل آپ جو ہے ایک سوسائٹی کا بیلنس رکھنے کے لیے آپ کے بہت رول ہوتے ہیں. مطلب اگر آپ کے پی کے کلچر کا دیکھیں یا باقی جگہوں پہ بھی یہ بہت زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پولیس ہمارے بیچ جو ہے تو ایک جرگا ٹائپ سسٹم کے لیے پولیس ہمارے بیچ انٹروین کرے تو ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے. اس کے لیے جو ہے تو کے پی میں ڈی آر سیز کے نام سے جو الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز ہیں وہ بن گئے ہیں, اس قسم کی چیزیں بن گئی ہیں. تو اس میں وہ چل رہا ہوتا ہے. پھر میں بھی آپ کے کویسچن کی طرف آتا ہوں کہ ایسے سیریل کلرز یا جو کرائم اسٹوریز ہیں, آبویسلی جو ایک فنکشن ہے کرائم ڈیٹیکشن پریونشن کرائم کنٹرول کا, تو اس میں آپ کے پاس بہت زیادہ بعض اوقات ایسے کیسز آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ چیلنجنگ ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ محنت کریں تو اللہ کا کرم ہوتا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی نیک نیتی ہو تو آپ کو بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اور ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس مل جاتے ہیں. میں آپ کو ایک ابھی کا بہت ریسنٹ قصہ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. عید الاضحیٰ 13 جولائی کو وہ تھا, 10 جولائی, تو ہمارے پاس ایک کیس ہوتا ہے پشاور کینٹ میں 3 جولائی کو, پھر 10 جولائی کو, پھر 17 جولائی. عید کے دن بھی عید سے ایک اتوار پہلے, عید سے ایک اتوار بعد میں, اور عید اتوار کے دن تھا تو عید کے دن مائنر چائلڈ ریپ اینڈ مرڈر. 3 different kids. One of the victims luckily survived, while 2 unfortunately couldn't. They were raped and murdered. Minor girls, one aged 9 years, 11 years and 6 years. اب جو یہ کیسز ہوتے ہیں, پہلا کیس ہوتا ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی
آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے, کہیں CCTV فوٹیج نہیں ہے, پھر ہم فورینسک ڈیٹا کے لیے بھی جاتے ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. لیکن جو So you guys essentially just got the body, like body report ہوئی ہے بس. Okay. A raped body of a minor kid of 11 years old. ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, لوکیلٹی کو پورا پروفائلنگ کرتے ہیں, ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک ایسپیکٹ, دوسرا ایسپیکٹ کہ اتنے میں نیکسٹ سنڈے کو ایک اور کیس ہو. عید کا دن تھا جب ہمیں بتایا گیا, تو ہم نے جب چیزیں دیکھی تو وہ وکٹم لکیلی سروائیو, اور وہاں سے ہمیں CCTV فوٹیجز ملی, لیکن CCTV فوٹیجز کلیئر نہیں تھے. پھر وی کوڈنٹ بی شور کہ یہ دونوں انسیڈنٹس ایک ہی بندے نے کیے. ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں, اس کو بھی دیکھیں, اور کیونکہ ہم شور نہیں ہو سکتے تھے کہ اگر یہ دو ڈفرینٹ بندے کر رہے ہیں تو وی کانٹ لیٹ گو اینی ون آن دی لوز. تو ہم اس کے پیچھے لگے رہے. اس CCTV فوٹیج, آپ یقین کریں کہ ہم کوئی 2000 سے زیادہ آرس کی فوٹیج ہماری ٹیمز نے دیکھی کہ اس بندے کو ٹریس کیا جا سکے, وہ کدھر سے آیا, وہ کدھر گیا, تاکہ ہمیں کوئی کلو ملے اور ہم اس کے پیچھے جائیں. اسی میں لگے ہوئے ہیں کہ 3rd سنڈے آتا ہے اینڈ 3rd ڈیڈ باڈی ریٹ. وہ ایک بہت ڈیوسٹیٹنگ مناظر تھے, کیونکہ انسان خود بھی جب دیکھتا ہے کہ یہ کس قسم کا درندہ اور کیا چل رہا ہے تو بہت زیادہ. لیکن ہم لگے رہے, اور ہم نے اگلے سنڈے سے پہلے ہم نے وہ جو فوٹیجز پہ کام کیا تھا وہ وی ول ایبل ٹو اریسٹ فیو انڈیویجولس. ان کی ہم نے پروفائلنگ کی, ان کی ہم نے پھر وہ کیا DNA سیمپلنگ کی, اور ان میں سے one of the DNA sample matched and other corroborative evidence as well, we got that, اور اس کو ہم نے اریسٹ کر لیا. اب ہمارے پاس ایک اور وہ بھی تھا, چیلنج بھی تھا کہ اگلے سنڈیز کو ہم یہ شور نہیں تھے کہ اگلے سنڈیز کو یہ ریپیٹ نہ ہو, کسی بھی دن ہو سکتا تھا, لیکن پھر چونکہ ایک پیٹرن چلا آ رہا تھا سنڈیز کا, تو آن دی نیکسٹ سنڈے وی ہیڈ آلموسٹ وہ جو پوری لوکیلٹی تھی, تو اس کو ہم نے سرویلنس کیمراز, ہیومن انٹیلیجنس اور ان چیزوں کے تھرو کور کیا, اور اللہ نے کرم کیا کہ وہ فردر کوئی ایسا انسیڈنٹ بھی نہیں ہوا, اور اس کو بھی ہم نے جو ہے تو اریسٹ کر کے. Are you charging all 3 of them on that? میرے منہ سے وہ کچھ. Yes, because luckily the DNA samples from all the 3 cases matched with the DNA of this culprit. یار بہت ڈیفیکلٹ نہیں ہے, لائک visiting the families, writing reports. I mean, بہت like I understand کہ ڈاکٹرز بھی ڈیسینیٹائز ہو جاتے ہیں ایونچولی with death and despair around them. کافی سملر تو میں نہیں کہوں گا, لیکن کافی ایک ہی جیسا ماحول ہوتا ہے, مطلب نہ ہاسپٹل کا بھی اچھا ماحول ہونا ہے تو نہ تھانوں کا, اور all of that. Emotionally تم مطلب how do you function, man? I mean, it's very hard to see all of this. ہاں, یہ اب جیسے آپ نے بات کی تو یہ ہوتا ہے کہ, لیکن ہمارا اگر ہم کرائم ہوتا ہے تو آپ بحیثیت انسان آپ کا دل ویسے ہی دکھتا ہے جب آپ وکٹم کو دیکھتے ہیں, جب آپ ایک گریف کو دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال سے پھر اللہ آپ کے دل میں ایک چیز ڈال دیتا ہے کہ آپ جب اس ایک گریف کو دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ I will be the one providing relief to this person. Yeah. وہ جو آپ کے ریلیف پرووائڈ کرنے کا جذبہ ہوتا ہے, تو وہ آپ کو وہاں پہ لے کے جاتا ہے کہ آپ اس کے لیے جائیں اور جو آپ کے ہاتھوں میں ہے وہ کریں. تو وہ پھر میرے خیال سے وہ ایک جذبہ آپ کی اس چیز کو کاؤنٹر کر رہا ہوتا ہے کہ میں I should be the one providing relief. As an institution, how do you think the police can be improved, یا اس کی ڈیولپمنٹ میں کیا رول پلے کیا جا سکتا ہے؟ مجھے تو اسٹرکچرلی پرابلمس جو نظر آتے ہیں, جو ایز اے رینڈم سٹیزن, یا تھوڑا سا جو انالائز کر لیتا ہے چیزوں کو تھوڑی بہت, یا جو بھی ٹی وی وٹ ایور انفارمیشن سے, یا ایون اے فیو آف مائی اون پرسنل ایکسپیرینسز, کہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ویری انڈر پیڈ اپوزیشن وچ کریٹس
I'm not particularly talking about you, but like सिपाही वगैरह ये सब लोग भी मतलब इसमें शामिल ही हैं. तो so it opens doors for obviously kickbacks and whatever. तो I think अगर enough funded हो तो उसका रेट थोड़ा शायद कम हो जाएगा. That's what I think. एक ये चीज़ है जो मतलब मुझे लगता है कि structurally I don't really blame people for what they do to an extent, because यार मतलब 20,000 15,000 25,000 30,000 में किधर गुजारा हो सकता है यार. 50,000 60,000 whatever. I mean, वो आपकी रखवाली भी करें, वो अपनी जान भी डालें उसके लिए, वो आपको इंस्टेंट सब कुछ करके भी दें, एंड देन दे नॉट पेड इनफ. तो ये तो मुझे एक्चुअली एक प्रॉब्लम लगता है. सही है. सेकेंडली ऑब्वियसली देयर दैट वो जो हमने पहले भी उस पर बात की है कि एटीट्यूड्स का मसला थोड़ा बहुत आ जाता है. ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि यूर डीलिंग विद क्रिमिनल्स एवरी डे, बट यूर ऑल्सो डीलिंग विद सिटीजन्स. सो आई थिंक वो थोड़ा सा अगर एक सॉफ्टवेयर ना भी हो, लेकिन एक एटलीस्ट जो एक ह्यूमनिस्टिक ह्यूमन टू ह्यूमन इज्जत का रिश्ता होता है, अगर वो रहे तो आई थिंक इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आ सकती है. तो व्हाट डू यू थिंक इन क्या कैसे इंस्टीट्यूशन डेवलप हो सकता है? बिल्कुल, जो पॉइंट्स आपने रेज़ किए, एक तो सब ऑप्टिमल फंडिंग का इश्यू, और उसके साथ-साथ मैं ये भी समझता हूँ कि पुलिस ओन कैपेसिटी टू इफेक्टिवली एलोकेट बजट, सिक्योर रिसोर्सेज़, तो वो भी एक इश्यू है जिसमें पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा एस्पेक्ट है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट की ज़रूरत है. नो डाउट अबाउट दैट. फिर उसके बाद जो आपने बात की कि जो हमारा एक कांस्टेबल फेस करता है, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं और जो उसका एक उसके मुकाबले में रेम्यूनरेशन है, उसका एक बैलेंस, तो उसके लिए केसेस वक्तन फ़वक्तन टेकअप किए जा रहे हैं, और शायद अब चीज़ें बेहतर भी होने लगी हैं काफ़ी हद तक. उनके जो अलाउंसेस रिवाइज़ हो गए हैं, उनके जो रिस्क एंड सिक्योरिटी अलाउंसेस बढ़ गए हैं, और गवर्नमेंट बोथ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर वर्किंग ऑन इट कि अगर आप एक सस्टेनेबल मॉडल चाहते हैं और आप लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम कंट्रोल के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म्स चाहते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चरल इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा. अब इन पास्ट जो एक हमारा डायलेमा रहा है, so now recently policing reform has been at the center of the recent governments and international development agencies agendas. But the problem was that instead of addressing and targeting the structural issues, we were just focused on the symptoms. अब शायद वो एक diversion from the curing the symptoms to the actual structural issues आ रहा है, और उससे चीज़ें बेहतर होंगी. फिर उसके बाद एक जो कम्युनिटी बेस्ड पुलिसिंग है, कम्युनिटी इंटरैक्शन है, उस पे जो है तो काम कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली इन पोस्ट वॉर ट्रांजिशनरी सोसाइटीज लाइक दैट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा, आपको जो फाटा एक्स फाटा का इंजमाम हो गया है, इन के पी मर्जर जो एजेंसीज थी एक्स फाटा की, एर्स्टवाइल फाटा की जो एजेंसीज थी, उनको डिस्ट्रिक्ट्स में तब्दील कर दिया गया है, और वहाँ पे भी पुलिसिंग एक्सटेंड कर दी गई है. पहले वहाँ पे नहीं थी. वहाँ पे अब चूँकि वो एक पुलिसिंग का स्टार्ट है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होनी है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम इन चीज़ों को बड़ा फोकस्ड हैं कि उसको एट द वेरी ऑनसेट उन चीज़ों को डेवलप कर दिया जाए, और वो इश्यूज ना जन्म ले जो शायद अभी हमारे बाकी जगहों पे हैं. तो उसमें डिफरेंट डेवलपमेंट एजेंसीज भी इन्वॉल्व हैं, सिविल सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, और एक्सपर्ट्स के ओपिनियन भी लिए जाते हैं, और हमारी सीनियर मैनेजमेंट उसमें बहुत ज़्यादा एक क्रिटिकली रोल प्ले कर रही है पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और एग्जीक्यूशन. एक और पॉइंट मैं उस पर आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब जो एक बड़ा ड्रास्टिक शिफ्ट आ रहा है, वो है द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी in modern gadgetries and use of evidence-based policy making. अब हमारे जितने एनुअल पुलिसिंग प्लान्स हैं, उनको कोशिश की जा रही है कि those should be based on the
ایویڈنس بیسڈ فگرس اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا جو ہمارے پاس ہم کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو ڈیٹا ہم ریسیو کر رہے ہیں اس کو ہم کمپائل کریں اور اس ڈیٹا کو ایک جامع شکل دے کے ہم اس کے مطابق اپنی پولیسنگ کریں اور اپنے پلانس ترتیب ہم بعد میں تو تھوڑی بہت پھر بھی ڈیجیٹلائزیشن میں دیکھتا ہوں بٹ چھوٹے ایریاز میں اوبویسلی آئی ایم شیور کہ ابھی تک فائلوں والا نظام شاید چل رہا ہوگا. آئی تھنک ہیونگ اے سینٹرل ڈیٹا بیس وڈ ریئلی ہیلپ ایوری ون آنیسٹلی کہ آپ کو پتہ چل جائے بھائی کہ اس کے پاس کوئی یہ وہ کہیں ایف آئی آر تو نہیں کٹی ہوئی اس پہ فلانا مطلب جیسا بیک گراؤنڈ چیکس وغیرہ ہوتے ہیں اور کنٹریز میں ایون امریکہ میں آئی کوڈ فائنڈ ون آن لائن لٹرلی سوشل سیکورٹی نمبر بس ڈالو تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ کسی سیکس افینڈر لسٹ پہ تو نہیں ہے وہ کسی مطلب اس پہ کوئی پولیس کچہری کا کیس تو نہیں ہوا. سو آئی تھنک وہ ایریاز تو آبویسلی سخت نیڈ آف دی آر ہیں لیکن آئی تھنک کہ بیسک لیول کے اوپر اگر تھانے کا سارا جو پروسیجر ہے اب سپوز کرو جس طرح میں نے ایف آئی آر کٹوانی ہے میری بائک کی رجسٹریشن میں نے گھما دی ہے تو اب میں ڈریڈ کر رہا ہوں یار کہ میں اب جاؤں گا خواری یہ وہ فلانا مطلب دس از ناٹ سم تھنگ دیٹس اے کانفلکٹ آئی مین. تو اس کو اگر تھوڑا سا مطلب جس طرح جو جرنل لوگوں کے مسئلے شسلے ہوتے ہیں اگر ان کو تھوڑا سا ایزیئر بنا دینا تو پولیس کے اوپر کافی لوگوں کو اعتماد بھی ہوگا کہ چلو یار سسٹم میں گئی تو ہے نا بات آگے تو چلو. بالکل حمزہ اب وہ جو ہے نا وہ چیزیں بالکل ایڈریس کی گئی ہیں. اگر آپ اب کسی پولیس اسٹیشن کا وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو جو بالکل فرنٹ ڈیسک پہ آپ کو کوئی گریٹ کرتا ہے تو وہ ایک وہ یونیفارم پرسنل نہیں ہوتا. وہ سی ویز میں آپ کو جو ہے تو بوتھ مین اینڈ وومن لیڈیز بھی کاؤنٹرس پہ ہوتی ہیں وہ آپ کو ریسیو کرتے ہیں. آپ انفیکٹ اپنا ویٹنگ نمبر جنریٹ کرتے ہیں اور آپ میٹرک مشین سے اور آپ اس کے لیے اپنا ویٹ کرتے ہیں اور آپ کو اسی کاؤنٹر پہ آپ کو مطلب آپ کسی ویریفیکیشن کے لیے گئے ہیں آپ کو کوئی کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو پولیس سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس چاہیے یا آپ کوئی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ رپورٹ کے لیے جا رہے ہیں تو وہ آپ کو بالکل باقاعدہ گائیڈ کیا جاتا ہے. آپ کے ساتھ ایک انڈیویجول اس کاؤنٹر پہ اگر کسی اور جگہ جانا ہے تو آپ کو کمپنی کرتا ہے اور چیزیں اب ڈفرینٹ ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ ان کمنگ ٹائمز اس کو فردر ہم امپروو اور ڈیولپ کر رہے ہیں. جو آپ کے مختلف مراکز بن گئے ہیں خدمت مراکز بن گئے پولیس خدمت مراکز ہیں آپ کے F8 میں ہیں F7 میں ہیں ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کا ڈرائیو تھرو انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ جی جو فائلز کا سسٹم ہے تو اب پروونسز بھی اس کی طرف جا رہی ہیں. ہمارے جو FIRs ہیں یا سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس ہیں وہ چیزیں اب ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں اور آپ کو کمپیوٹرائزڈ کاپی آف آپ کی FIR دی جائے گی. جس طرح آپ اپنے کمپلینٹس رجسٹر کراتے ہیں تو آپ کمپلینٹس باقاعدہ ای ٹیگڈ ہو رہی ہیں اینڈ یو آر انفارمڈ آن یور فون ایٹ ایوری اسٹیپ اباؤٹ دی فیٹ آف یور ایپلیکیشن اینڈ کمپلینٹ. So that's nice. I think that's good to hear. اب میں جا کے اپنا ایکسپیرینس لوں گا ابھی ان قریب پھر میں تمہیں بیٹے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو اظہر اب anything else you want to add? I think we covered more or less everything. کوئی what's your most favorite thing about being in the police? I'm sure power تو ایک چیز ہے ہی ہے but what do you like about your work the most? Like اگر ایک چیز ہو. I think it keeps you up to date from day to day major happenings happening around your city and area you are serving in and the overall dynamics کہ آپ اپنے بیچ میٹس کے ساتھ آپ اپنے پیئرس کے ساتھ سینئرس کے ساتھ جونیئر کولیگس کے ساتھ جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں جو کنٹری کے ہر جگہ پہ مختلف پروونسز میں ریجنز میں ڈسٹرکٹس میں سرو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو وہاں کی چیزوں کا پتہ چلتا ہے اور بڑا ایک رچ ایکسپیرینس. اس کے علاوہ جیسے میں نے پہلے کہا سب سے جو ایک آپ کے پاس سیٹسفائنگ وہ ہے تو وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں کوئی ریلیف پرووائڈ کر سکتا ہوں کسی ایگریوڈ کو. آپ اس کے لیے شاید آپ کے اینڈ پہ وہ اتنا کوئی ایفرٹ نہ ہو جو دوسرے کی زندگی میں ایک بہت زیادہ میجر
چینج لا سکتے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسی اپلیکیشنز آتی ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی انٹرونشن سے لوگوں کے سالہ سال اور بہت سالوں پرانے مسئلے جو ہے تو ان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے, ان کے ریزولوشن کی طرف آپ ان کو لے کے جا سکتے ہیں. یہ بہت زیادہ ایک سیٹسفائنگ اسپیکٹ ہے. پھر یقین کریں کہ ایسے انسٹنسز آتے ہیں کہ جب آپ فیل کرتے ہیں کہ جو لوگوں کی دعائیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں وہ آپ کے پرسنل لائف میں کتنا چینج لا رہی ہیں, پازیٹیو چینج. پھر یہ ہے کہ جو آپ کی آبویسلی سوسائٹی میں آپ ایک امیج کیری کرتے ہیں, اگر آپ اچھی چیزیں کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جو آپ کو ان ریٹرن رسپیکٹ اور جو لوگوں کی طرف سے ایک ریکگنیشن مل رہی ہوتی ہے تو وہ آئی تھنک دیٹس ٹوٹلی ورتھ اٹ. That's great, absolutely great. Thank you so much یار اظہر, نے اتنا مجھے ٹائم دیا اپنی مشکل اور کٹھن زندگی میں سے, اور I hope that we get a lot of other پولیس والاز ان آر لائفز جو تمہارے جیسے ہوں جو کہ ایکچولی سرو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ پبلک ڈسکورس جب تک نہیں ہوگا سٹیزنس کا پولیس والوں کے ساتھ اور ان کو اپنا نہیں سمجھا جائے گا تو جو ایلینیشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے. دونوں پارٹیز اگر ایک دوسرے کو انسان سمجھے, کیونکہ یہ جو ریسنٹ پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این فیڈرل ورسز وٹ ایور ہوا ہے, اس میں جو کامنالٹی یہ تھی کہ بے شک پولیس والے مطلب بے شک پولیس والے آپس میں نہیں وہ ماننا چاہ رہے تھے یا نہیں وہ اس طرح کا ایشو کریٹ کرنا چاہتے تھے. آئی مین آئی ڈونٹ تھنک دا پولیس وانٹس ٹو گو اگینسٹ دا پیپل, بٹ یو سی دیٹ police is more loyal towards who is in power, which I think creates a lot of distrust between the people. I'm not saying کہ protest روکنا یا نہ روکنا یا all of that صحیح ہے یا غلط ہے, وہ پولیٹیکل ٹائمس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, بٹ پولیس بھی پاکستان کا ہی حصہ ہے, اور اگر اس کو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ لوئل ٹو دا گورنمنٹ ہے تو یار وہ that's very concerning. But اگر وہ loyal to the people ہے تو I think people will then also embrace them کہ یار چلو وہ ہے. تو تمہیں لگتا ہے کہ زیادہ لوئلٹی گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے پولیس والوں کی؟ I understand the chain of command, but eventually تو لوگ ہیں یار, مطلب اپنے ہی ہیں سارے, نہیں؟ I think police is bound to be loyal with the law, foremost, with the people, and with the legal framework and procedure of the Islamic Republic of Pakistan. And that's what I truly believe. Thank you, Hamza, for giving me this opportunity to speak my heart out and tell people things that otherwise I think we don't talk about or we don't discuss in public. I'm grateful.